السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کام کرنے والوں کی ذمہ داری کام کے طریقہ محنت کو سیرت میں غور کرتا رہے۔ حضرت احمد برکاتہ نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ہر کام کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کام کے طریقہ کار کو سیرت کے اندر غور کرتا رہے۔ جتنا کام کو سیرت میں غور کرو گے اتنی کام میں بصیرت بڑھے گی، اور جتنا کام کو رواج میں جتنا کام کو غور کرو گے، رواج کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خیال کرو گے کہ بھائی امت تک دین کے پہنچانے کے لیے جس زمانے میں جو بھی جدید ذرائع استعمال کیے جائیں وہ صحابہ کے طریقہ محنت کا بدل ہو سکتے ہیں، تو یاد رکھنا دین کی نشر و اشاعت تو ہو جائے گی لیکن ہدایت اور تربیت حاصل نہیں ہوگی۔ ہدایت اور تربیت حاصل نہیں، یہ پکی بات ہے، کیونکہ جتنے بھی رواجی طریقے ہیں ان رواجی طریقوں میں رواج کی ترقی ہے، دین کی ترقی نہیں ہے۔ اس میں رواج کی ترقی ہے، دین کی ترقی نہیں ہے۔ دین کی ترقی وہ اتباع سنت میں ہے، دین کی ترقی اتباع سنت میں ہے، دین کی ترقی اتباع سنت میں ہے۔ یہ غور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے، صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے، اور اعمال مسجد سے قلوب کس طرح پلٹتے تھے۔ یہ سارے واقعات ہمیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ زمانہ کتنا بھی بدلتا چلا جاوے لیکن اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اعمال صحابہ زمانے کے اعتبار سے بدلیں گے نہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کسی بھی زمانے میں کہ یہ بھی طریقہ ہے یہ بھی طریقہ ہے، اور یوں نہیں کہا جائے گا کہ اس زمانے کے اعتبار سے طریقہ مرتب کرو تاکہ اس زمانے کے لوگ بھی اس کو کر سکیں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑی جہالت ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے کرو تاکہ اس زمانے کے لوگ بھی اس کو قبول کر لیں۔ سمجھتے تھے جب حق کو باطل کے راستے سے پیش کیا جائے گا تو باطل قبول کیا جائے گا، حق قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب حق کو باطل کے راستے سے پیش کیا جائے گا تو باطل قبول کیا جائے گا، حق قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمجھتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، کبھی بھی صحابہ کرام کے طریقہ محنت کا کوئی متبادل مت سوچنا، اس لیے کہ کسی بھی سنت کا کوئی متبادل نہیں ہے، کسی بھی سنت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ فرماتے تھے اگر دسترخوان پر 10 قسم کے کھانے جمع کر لیے اور ایک پیالی کے اندر سرکہ بھی رکھ لیا اس خیال سے کہ سرکے کا استعمال سنت ہے، اور فرماتے تھے سنت جب ہوگا جب سرکے کے علاوہ دسترخوان پر کچھ نہ ہو، سرکے کے علاوہ دسترخوان پر کچھ نہ ہو، تب تیرا یہ عمل سنت بنے گا۔ سارے خواہشی کھانے جمع کر کے اگر سرکہ بھی رکھ لیتا ہے تو سمجھ دے کہ خواہشات اصل ہوں گی، سنت تابع ہوگی، خواہشات اصل ہوں گی اور سنت تابع ہوگی۔ ساری خواہشات مطلوب ہوں اصل ہوں گی اور سنت تابع ہوگی۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ جب کھانے میں پینے میں سب سے بڑی بات یہ ہے، آسان مثال کہ مسواک کے استعمال میں جب ان کا کوئی متبادل نہیں ہے تو جو محنت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ محنت لے کر آئے امت کی تربیت کے لیے، اس کا کوئی متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہماری محنت کا براہ راست تعلق مساجد سے ہے، اور ہماری محنت کا اصل مقصد امت کو مسجد سے جوڑنا ہے، امت کو مسجد سے جوڑنا ہے، کیونکہ
پیغام پہنچانا اصل نہیں ہے، پیغام پہنچانا اصل نہیں ہے، بلکہ دلوں میں بات کا اتارنا اصل ہے، دلوں میں بات کا اتارنا اصل ہے۔ انہوں نے ایسا کا ملفوظ ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، بات کا دلوں میں اترنا تبلیغ ہے۔ حضرت کا محفوظ ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ دلوں میں اترنے کی جگہ، دلوں میں بات کے اترنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک وجہ کیا؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر غور کریں سیرت پر اور احادیث پر اور قرآن کی آیتوں پر اگر غور کریں گے، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کی بات سنتے ہیں اس کو فوراً موجودہ حال کے مقابلے میں لے آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں کیسے ہوگا، یہاں آ کر سوائے انکار کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ملتا۔ صحابہ کرام کی سیرت پر اور مسجد سے متعلق جتنے بھی احادیث ہیں ان پر اگر غور کیا جائے گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ امت کی تربیت اور اللہ سے تعلق کی جو اصل بنیادی چیز ہے وہ اعمال مسجد ہے، اصل بنیادی چیز وہ اعمال مسجد ہے۔ اس لیے ہمارے گشتوں کا جو اصل موضوع ہے وہ مسجد کے ماحول سے ایمان کو تقویت دینا، یہ ہمارے گشتوں کا اصل موضوع ہے کہ مسجد کے ماحول سے ایمان کو تقویت دینا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ میری بات توجہ سننی ہوگی بہت۔ گشتوں کے ذریعے ایمان کے حلقوں میں مسلمانوں کو جوڑنا یہ ہمارے گشتوں کا موضوع ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ایمان کو تقویت دینا مقصود ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ نے فرمایا سب سے پہلے کہ مسجدوں کو وہ آباد رکھیں گے جو اللہ پر ایمان لانا چاہیں گے، جو اللہ پر ایمان لانا چاہیں گے وہ مسجدوں کو اعمال سے ایمان کے حلقوں سے آباد رکھیں گے۔ اسی لیے متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے، اور پھر صحابہ سے ان ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک تصور یہ پیدا ہو گیا کہ صحابہ کرام جو محنت کرتے تھے صرف غیروں پر کرتے تھے۔ اس زمانے میں جماعت کے ساتھی ایمان والوں پر محنت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی والا کام ہے۔ حالانکہ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جتنی محنت انبیاء علیہ السلام اپنے اتباع کرنے والوں پر کرتے تھے، جتنی محنت اپنی اتباع کرنے والوں پر کرتے تھے، اتنی محنت غیروں پر نہیں تھی۔ تعلیم کا، تزکیے کا، تربیت کا، یہ سارا کام انبیاء علیہ السلام اپنے اتباع کرنے والوں پر حل فرماتے تھے۔ فرعون کو تو اتنی دعوت دی، حل لک الی ان تزکا، کہ پاک ہونا چاہتے ہو، لیکن اس سے کہیں زیادہ محنت موسیٰ علیہ السلام کی وہ اپنی قوم پر، بنی اسرائیل پر تھی، کہ ان کے اندر وہ صفات پیدا ہوں جن صفات اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو نوازے اور ان کے دشمن کو پکڑیں۔ اور ہوا یہی کہ بنی اسرائیل کے صبر اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے فرعون کو پکڑا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔